نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ علیہ الصلاۃ والتسلیم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم حمد و صلاۃ کے بعد سامعین محتشم و احباب ذی وقار، آج کی یہ مقدس رات شب برات نصف شعبان 1436 ہجری، فیصل آباد کا علاقہ مانا والا کی مسجد غوثیہ رضویہ میں یہ محفل مقدسہ بسلسلہ شب برات شب بیداری کا اہتمام کیا گیا۔ آج کی اس مقدس رات میں جو درس حدیث اس کا عنوان اسلام میں عورت کے حقوق پلس عورت پر ظلم کیوں کیا جاتا ہے، عورت پر ظلم، یہ ایک انتہائی اہم اور نازک موضوع ہے، خصوصاً ہمارے زمانہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ آج سے کچھ 1400 کچھ سال پہلے اس کائنات میں عورت کو حیوان سے بھی ابتر، حیوانوں پہ بھی شاید اتنا ظلم نہیں ہوتا تھا جتنا تاجدار کائنات، فخر موجودات، مالک کونین، پسی ہوئی غربت
ظلمت اور اندھیروں میں بھٹکی ہوئی انسانیت کو عزت کا تاج اور ہدایت کا تاج عطا فرمانے والے، عورتوں خصوصاً بیٹیوں کو عزت کا تاج دینے والے رسول کائنات علیہ السلام ابھی ظاہری طور پر جلوہ گر نہیں ہوئے تھے۔ اس کائنات میں جتنا ظلم و ستم کی شکار ایک خاتون ہوتی تھی، تاریخ کی کتب آج بھی اس طرف نشاندہی کرتی ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام اس کائنات میں ظاہری طور پر جلوہ گر ہوئے، کیونکہ رسول کائنات فخر موجودات مالک کونین صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، آپ آئے ہی پورے جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر تھے، تو جہاں ہر ایک کے حقوق معین فرمائے، معاشرے میں جس کو جس طرح عزت دینی تھی وہ عزت عطا فرمائی، تو وہیں معاشرے کی ایک پسی ہوئی ظلم و ستم کا شکار عورت کو بھی رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسلام کی روشنی میں اس ظلم اور ستم سے رسول اللہ نے آ کے عورت کو بھی نجات عطا فرمائی ہے۔ بدقسمتی سے پھر دور ایک مرتبہ الٹ ہو گیا، جو رسول اللہ کی ظاہری جلوہ گری سے پہلے عورت کے ساتھ زیادتیاں، ظلم، بدقسمتی سے آج اس پرفتن دور اور زمانہ میں سارے تو نہیں، کچھ لوگ مسلمانوں میں ایسے ہیں جو آج بھی عورت کو ظلم و ستم کا شکار کرتے ہیں، جو آج بھی عورتوں پہ نہ جانے نکاح کرنے کے بعد وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اب میں جس طرح چاہوں اس پہ ظلم کروں۔ ہرگز نہیں، یہ وہ دین اسلام ہے جس نے حیوانات کے بھی حقوق مقرر کر دیے ہے۔ وہ دین اسلام کب چاہے گا کہ اتنا کلوز ریلیشن بیوی سے شوہر کی، بیٹی سے باپ کا تعلق جو ہے یہ آپ سب کے سامنے ہے، بھائی کا بہن سے جو تعلق ہے، جو اسلام ایک حیوان کے ساتھ زیادتی کو برداشت نہیں کرتا، وہ اسلام بیوی، بہن یا بیٹی کے ساتھ زیادتی کو کسی صورت میں برداشت کرے گا؟ کم از کم جو سمجھ آئے وہ بولیں تو صحیح۔ آج بدقسمتی سے آپ کے معاشرہ میں اس کے مختلف طریقوں سے عورت پہ ظلم ہوتا ہے۔ کوئی عورت پر تیزاب چھڑک کے اس کو ساری زندگی کے لیے ظلم و ستم کا شکار کرتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں اس درندے سے، رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی میں سرکار علیہ السلام نے امت کو خطبہ عطا فرمایا، فرمایا سن لو، تم میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سب سے اچھا مسلم وہ ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والا ہوتا ہے۔ فرمایا وہ سب سے اچھا انسان ہے، وہ سب سے اچھا اللہ کا بندہ ہے جس کا اخلاق اپنی بیوی سے سب سے کیا ہو، اچھا ہو۔ تو اس کے برعکس جس درندے نے ایک خاتون پر تیزاب چھڑک دیا اور وہ ساری زندگی سسکیاں لیتی رہی، اس بیچاری کا چہرہ بگڑ گیا، اس کا جسم جل کے نہ جانے کس انداز کی طرف منتقل ہو گیا۔ اب وہ ساری زندگی سوائے سسکیاں بھرنے کے اور کچھ کر سکتی؟ بتائے مجھے وہ بے حس و بے لگام کہ تیرا رسول اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام ہوگا؟
تیرا اللہ کے جناب میں کوئی رتبہ ہوگا کہ اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے فرمایا میری اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے۔ شاید لا علمی کی بنا پر کچھ لوگوں نے جہاں نکاح کی وجہ سے کچھ کام شریعت نے اس عورت کی طرف مرد کو نسبت کرتے ہوئے حلال قرار دیے، وہ سمجھتا ہے شاید میں اس کا مالک ہوں کیونکہ میرا نکاح ہو چکا ہے، اب جس طرح چاہوں اس پہ ظلم کروں۔ میرے بھائی اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اس حدیث سے اس مسئلے کی بڑے آسان انداز میں وضاحت ہوتی ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں آپ کی ایک صحابیہ عرض گزار ہوتی ہیں، یا رسول اللہ، تلبیس ابلیس میں حدیث مبارکہ موجود ہے، یا رسول اللہ میرا شوہر ساری رات نفل پڑھ کے گزار دیتا ہے، ساری رات، اور دن کو وہ روزہ رکھ کے گزار دیتا ہے۔ اے اللہ کے محبوب، اسلام میں کوئی ہمارا حق نہیں ہے؟ شوہر پر بیوی کا کوئی حق نہیں ہے؟ رات کو کیا کرتا ہے وہ؟ اونچی بولے، ساری رات نفل میں گزارتا ہے اور دن کو روزہ رکھ کے گزارتا ہے۔ اے اللہ کے محبوب، اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے، کیا میرا اپنے شوہر پہ کوئی حق نہیں ہے؟ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے اس خاتون کے شوہر کو بلایا، صحابی رسول کو، فرمایا کہ تیری شکایت آئی ہے تیرے گھر سے۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ خیریت ہو؟ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا تیری بیوی کہتی ہے کہ میرا شوہر ساری رات نفل میں گزارتا ہے اور دن روزے کی حالت میں، کیا میرا اپنے شوہر پہ کوئی حق نہیں ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو میں کرتا ہوں، کیا یہ بھی اسلام میں خطا ہے کہ ساری رات نفل پڑھنا اور دن کو روزہ رکھنا؟ سرکار نے فرمایا خطا تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ تیری شادی ہو چکی ہے، سن میں تجھ سے اللہ کا خوف زیادہ رکھتا ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں تجھ سے اللہ کا خوف زیادہ رکھتا ہوں، میں تجھ سے اللہ کی عبادت بھی زیادہ کرتا ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں، اپنے گھر والوں کو ٹائم بھی دیتا ہوں، اللہ کی جناب میں عبادت میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں۔ فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں، اے میرے غلام میں افطار بھی کرتا ہوں، تجھے میں اسلام بتا رہا ہوں۔ فرمایا نفل پڑھ، لیکن اس طرح نہ پڑھ کہ بیوی کا حق ہی تلف ہو جائے، روزہ رکھ لیکن اس طرح نہیں کہ تو بیوی سے تارک ہو جائے۔ فرمایا اسلام تو اتنی بات بیوی کی طرف نسبت کرتا عبادت ہے، صرف بیوی کے وہ قریبی تعلق نہیں ادا کر رہا۔ سرکار نے فرمایا اسلام اس بات کی امت کو اجازت نہیں دیتا، نفل بھی پڑھا کر اپنی بیوی کے حقوق بھی ادا کیا کر۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیے جس اسلام نے عبادت کی وجہ سے اس صحابی کو ٹوکا ہے کہ تیرے اوپر تیری بیوی کا بھی کوئی حق بنتا ہے، تیرے اوپر تیری بیوی کا بھی کوئی۔ آج اسی بیوی پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، آج اسی اپنی بیوی کو ظلم و ستم کا شکار بنایا جاتا ہے۔ میرے بھائی اسلام میں کسی بھی جاندار کے ساتھ زیادتی کرنا، ظلم کرنا حرام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھ رہے تھے، اس شخص نے جانور بکری کو لٹایا ہوا ہے، بکری کو ذبح کرنے کے لیے، اور اس بکری کے سامنے وہ چھری تیز کر رہا ہے، اس بکری کے سامنے۔ حالانکہ شریعت میں حلال جانور کو ذبح کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، اس بکری کے سامنے کیا کر رہا تھا؟ غور کرنا۔ سرکار علیہ السلام نے اس کو ٹوکا، فرمایا میری امت کے ایک فرد کو تو ڈرا رہا ہے؟ میرے بھائی ایک بکری ہے، حیوان اور جانور ہے، فرمایا یہ جو تو اس کے سامنے چھری تیز کرتا ہے اس کی وجہ سے میری امت کا ایک فرد ڈر رہا ہے۔ فرمایا ذبح
جانور کے سامنے چھری تیز کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ وہ اسلام تب برداشت کرے گا کہ عورت کے جسم پر تیزاب چھڑک کے اس کو ساری زندگی جھلسا کے رکھ دے انسان۔ یہ اسلام میں حرام ہے، کبیرہ ترین گناہ ہے، اور حکومت وقت پر فرض ہے کہ ایسے ظالمین کے لیے کوئی ایسا علماء اور مفتیان اہل سنت سے مشورہ کر کے ایسی سزا ان کے لیے تجویز کی جائے تاکہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی کسی خاتون کے ساتھ اس طرح زیادتی کرے گا جو قبر و آخرت کا عذاب ہے وہ تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی اس کے لیے حکومت کی وقت کی طرف سے ایک خاص قسم کی سزا مقرر ہونی چاہیے تاکہ معاشرے میں یہ ظلم، یہ لعنت، یہ زیادتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے، کیونکہ لوگ قبر و آخرت کو بھول چکے ہیں۔ آج جتنا لوگ عدالتی کارروائی سے ڈرتے ہیں، یقین جانیں اتنا ان کو اللہ رسول کا خوف نہیں ہے، اتنا ان کو اللہ رسول کا خوف اگر ہوتا تو اس طرح کا معاملہ کبھی نہ ہوتا جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سیاہ میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مسلم کسی مسلم کی طرف ہتھیار اٹھاتا ہے اس نظریے سے کہ میں اس کو ڈراؤں، میں اس کو فقط ہتھیار اٹھایا ہے، اس سے اس کو زخمی نہیں کیا، نیت کیا ہے کہ صرف اس کو ڈرا رہا ہوں، اپنے کسی مسلم بھائی کی طرف نسبت کرتے ہوئے سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب تک اس نے اس کام کو جاری رکھا، اپنے بھائی کو ڈرانے کی غرض سے ہتھیار اٹھا رکھا ہے، فرمایا جب تک اٹھائے رکھے گا اللہ کے فرشتوں کی اس پہ برابر لعنت اترتی رہے گی۔ اب میرا آپ پہ جتنا بھی حق ہو، آپ کے میرے اوپر جتنا بھی حقوق ہوں، کم از کم بیوی کے حقوق اس سے زیادہ ہوتے ہیں، بیوی کے حقوق اس سے زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک عام انسان کو فقط اتنا کہ ہتھیار اٹھا کے ڈرانے والے پہ فرشتے کیا بھیجتے ہیں؟ اونچی بولیں، آخر تک بولیں۔ تو جو اپنی بیوی پہ ظلم و ستم کرتا ہے، اپنی بہن یا بیٹی پہ ظلم